لیکن ماتم دیکھنا بھی گناہ ہے۔ کیوں کہ جب آپ دیکھیں گے اوئے ہوئے خون نکل رہا ہے، اوئے ہوئے مر گئے جی، مارے گئے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو کون مارتا ہے؟ یہ پھر دل میں باتیں آتی ہیں۔ جب آپ ماتم دیکھیں گے نا تو دل نرم ہوگا، یار یہ سچے لوگ ہیں، ایسے دل میں آ گیا۔ اگر آپ کے دل میں آ گئے یہ سچے لوگ ہیں، بس پھر آپ کے نظریات کی پٹڑی سے آپ اتر گئے، اچھے نظریات سے آپ گند میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ ماتم نہیں بھی کریں گے نا تو آپ انہیں اچھا بھی کہیں گے تو وہ تو غلط کر رہے ہیں، اس پاداش میں آ کر آپ کو بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے ماتم دیکھنا، ماتم کرنا، مجلس اہل تشیع کے اندر شرکت کرنا۔ اور صحابہ کی بات، اہل بیت کی بات کرتے ہیں نا، حسین کی بات کرنی، چلو اس نے، میں نے کہا یار ممکن ہی نہیں ہے حسین لجپال کا ٹائٹل دیکھ کر وہ حضرت امیر معاویہ کو نہ بھونکیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، سرکار کے سالے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ آج ہمیں ایک شعر پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے لیکن میں اس پر بات نہیں کروں گا، صاحب ذرا یہ آپ کے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ ایک شعر پڑھایا جاتا ہے، نعت خان اکثر پڑھتے ہیں، میں منع نہیں کرا، لیکن میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیں علی نال بغض رکھیں اینی تو نکمیاں، اتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمعیاں۔ کہہ دیں سبحان اللہ، چلو اگرچہ اس میں اختلاف ہے علامہ صاحب، اگرچہ اختلاف ہے لیکن آپ سبحان اللہ کہہ دیں، ہم ماننے والے، ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگلا جو شعر ہے یہ میرا اپنا ذاتی ہے، علی نال بغض رکھیں اینی تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمعیاں۔ میں نے کہا معاویہ نال بغض رکھیں اینی تو ناریا، جیڑا تو قرآن پڑھے لکھے او معاویہ۔ سرکار پر نازل ہوتا سب سے پہلے سرکار معاویہ کو بولا، تال یا معاویہ، معاویہ ذرا جبریل آیا ہے، قرآن کہہ دی لکھ اس کو ذرا۔ سرکار خط لکھنا ہے فلاں بادشاہ کی بارگاہ میں، معاویہ کو بلاؤ۔ اے کیا شان ہے! میں نے کہا ابو بکر آپ کو سلام ہے، عمر آپ کو سلام ہے، سارے صحابہ آپ کو سلام ہے۔ ایک روایت آپ نے سنی ہے نا، عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، اس کا مطلب علماء باس خاموش رہیں گے۔ عشرہ مبشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ 10 صحابہ۔ کس نے کہا جی؟ زندہ باد، ادھر آؤ، کہہ دیو جی ہے نا کوئی نا، 10 صحابہ۔ اچھا ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے جی؟ یہ کوئی بتائے گا؟ اور دونوں انعام مل گئے ہیں، اگلا کو بولے۔ ہاں جی، عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یار آپ اتنی خوبصورت، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، ایک نا آپ کو انعام مل چکا ہے نا، اگلا کوئی بتایا نا مجھے آپ۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں۔ 10 وہ صحابہ جن کے لیے سرکار نے دنیا میں بیٹھ کر اعلان فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ سارے کہتے کہتے 10 صحابہ کو فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہاں سے ایک عقیدہ تو ملا نا، جو لوگ کہتے ہیں محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ گونج پڑ جائے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ارے مصطفیٰ پلاٹ کچھ بھی نہیں ہے، مصطفیٰ تو جنت کی ٹکٹیں عطا فرما رہے ہیں۔ جو میں نے بات شروع کی تھی ان 10 صحابہ کے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، لیکن اگلا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، سارے جنتی، لیکن فرمایا صحابہ میں محمد کہتا ہوں معاویہ جنتی ہیں، تم بھی اعلان کرو معاویہ جنتی ہے۔ سرکار معاویہ پاک جا رہے ہیں سرکار کے ساتھ ایک سواری کے اوپر، آپ کا نا پیٹ مبارک حضرت معاویہ پاک کا نکلا ہوا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنا پیٹ پیچھے کرتا، سانس روکتا تاکہ میرا پیٹ پیچھے ہو، سرکار کو نہ لگے، ادب تعظیم کی وجہ سے۔ سرکار نے فرمایا معاویہ رہنے دے، تیرے جسم کا جو ٹکڑا، تیرے جسم کا جو حصہ مجھ محمد کے جسم سے لگے گا اللہ اسے جہنم سے پاک فرما دے گا۔ یعنی کہ آپ مجلس میں جائیں
اور وہاں پر ان کی توہین نہ کی جائے۔ اللہ کے بندو کیسے اگر توہین کی جائے؟ آپ جاتے ہو ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر حسین پاک کے میں آ کر یزید کو لانتے ڈالتے ہیں، ڈالیں سب کچھ کریں، لیکن یزید کی پاداش میں آ کر حضرت امیر معاویہ کو بکواسے کریں اور آپ خاموشی سے سن کر آ جائیں، تو پھر آپ کا ایمان کس چیز کا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنا جہاں پر علی علی تو کروائی جائے لیکن ابو بکر کا پیار نہ بتایا جائے۔ ہم علی علی بھی کرتے ہیں، ہم ابو بکر سے محبت بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالہ دے کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ پر جب کوئی خطیب جمعہ پڑھائے، جمعے والے دن حضرت علی المرتضیٰ کے عنوان پر جمعہ پڑھائے، اعلیٰ حضرت فرماتے رات کو سونے سے پہلے اسے چاہیے کہ ابو بکر عمر عثمان کی حالات زندگی اور ان کی شانیں پڑھ کر سوئے، اور جس دن ابو بکر عمر عثمان کی شان پر خطیب صاحب جمعہ پڑھائیں، رات کو سونے سے پہلے علی کا ذکر کر کے سویا کریں تاکہ بیلنس رہے، برقرار رہے۔ یہ نہ ہو کہ علی کا ذکر کرے ان کی محبت کم ہو جائے، ان کا ذکر کرے علی کا پیار کم ہو جائے۔ کہا کہ ہم تو وہ مقدس مسلک ہیں کہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سب سے محبت کیا کرتے ہیں۔ بس اس سے اگلا جملہ دے رہا ہوں، ہم تو وہ ہیں کہ ابو بکر کی الف سے لے کر صحابی کی یا تک سب سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اس سے اگلا جملہ سنو، تاریخی سبحان اللہ کہنا، ہم تو مقدس مسلک ہیں اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یا تک سب سے محبت کیا کرتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ صحابہ کا ذکر آتا ہے تو کہا کرتے منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے بغض صحابہ دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں لعنت کی نشانی محراب نہیں ہے۔ صحابہ کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے چہرے اگر کھل جاتے ہیں، علی پاک کا ذکر کرتے ہوئے چہرے اور کھل جایا کرتے ہیں۔ اللہ ہے کون کون، علی ہے کون کون، زہرا کے در کا دیکھ، سوالی ہے کون کون، نعرہ ہے، تقریر بڑی سخت ہے میری، آپ اللہ کرے برداشت کر جائیں، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابہ تو کرتے ہیں، اہل بیت کا مقام کم کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا اعلان تو کرتے ہیں، اس میں سے بھی صرف حسین پاک کا نام لیتے ہیں، لیکن سنی وہ ہے ایک آنکھ میں ابو بکر کا نور ہے اور دوسری آنکھ میں مولا علی کا نور ہے۔ میں لگو نعرہ حیدری، یا تو نعرہ لڑانے سے یا پھر رکوایا کیوں ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ ہمیں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ایک آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میں نے آگے پہنچنا ہے۔ ہمیں روایت بیان کی جاتی ہے امام حسین لجپال سرکار تشریف فرمائے نماز پڑھنے، امام حسین لجپال تشریف لائے، آپ سجدے کی حالت میں اوپر بیٹھ گئے، سرکار نے 72 تسبیحیں پڑھی۔ روایت ملتی ہے، انکار نہیں کرتے، بالکل انکار نہیں کرتے۔ وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے جو فرمان سرکار کے فرمان کا انکار کرے۔ ہم نے کہا مانا، میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں دنیا اسے امام حسین کہا کرتی ہے، لیکن سنو مصطفیٰ جس کے لیے رکوع لمبے کرے دنیا اسے ابو بکر صدیق کہا کرتی ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کو سارے آپ ابصار کے اندر ہی کتاب کا والا آپ سنیں کہ ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق لیٹ ہو گئے نماز کے لیے، سرکار بھی تشریف لائے، نماز جماعت کا ٹائم ہے، لیٹ ہوئے تو سرکار نے نماز شروع کروائی، حضرت ابو بکر جلدی آیا، وہ بھی شروع کر دی نماز۔ جب شروع کی نا نماز تو دل میں خیال آیا کہ یار میرا تو وضو نہیں تھا، بغیر وضو کے میں نے نماز پڑھا شروع کر دی، بغیر وضو کے۔ اللہ اکبر، فوراً وہاں سے نکلے، باہر آئے،
دروازے پر پریشان ہے، یار یہاں پر پانی جیسے یہاں ٹوٹیاں ایسے تو تھی نہیں نا صاحب ذرا، بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ابو بکر پاک پریشان ہیں، باہر نکلے، یار پتہ نہیں پانی ملتا نہیں کہ ملتا، اب نماز بھی میں نے شروع کر دی تھی، جلدی جلدی بھاگے۔ کہتے جب باہر نکلا نا دیکھا کہ 3 بندے کھڑے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تھال ہے، اور ایک ریشمی رومال لے کر کھڑا ہوا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہے اس بار یار۔ ابو بکر کہتے تینوں کو میں نے پہچانا نہیں ہے، مجھے فکر تھی نماز کی، میں نے نماز پڑھنی تھی، نماز جا رہی تھی۔ لوٹے والا کہتا ہے وضو کرنا ہے، ابو بکر کہتے وضو کے لیے آئے ہو، وضو کروایا، تھال میں پانی ڈالا، رومال والے سے رومال لیا، رومال ہاتھ صاف کر کے گئے، جا کر نماز شروع کی۔ رکوع میں تھے پہلی رکعت کے اندر، جا کر نماز شروع ہو گئی، مل گئی رکعت، مل گئی صاحب ذرا، نماز مکمل ہوئی۔ سرکار نے سلام پھیرا، فرمایا ابو بکر یہ ہے عقیدہ، ابو بکر جو ہوا ہے تو خود بتائے گا یا میں محمد بتاؤں؟ میرے امام بولے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور اسے آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ ابو بکر جو ہوا ہے تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ سرکار آپ ہی کرم فرما دیں، آپ ہی مہربانی فرما دیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا تو خود بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھنے آیا نا تو میرا وضو نہیں تھا، مجھے یاد نہیں تھا، بعد میں مجھے یاد آیا، میں نے نماز توڑ دی، وضو کرنے کے لیے جب نکلا نا تو باہر دیکھا 3 بندے کھڑے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں لوٹا ہے، ایک کے ہاتھ میں تھال ہے، ایک کے ہاتھ میں رومال ہے۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا، پانی ڈالا اور ہاتھ صاف کر کے آ گیا۔ ابو بکر جانتے ہو وہ 3 بندے کون تھے؟ جانتے ہو 3 بندے کون تھے؟ یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ فرمایا کہ وہ پہلا جس کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا نا، دنیا اسے جبریل علیہ السلام کہتی ہے۔ میں نے کہا تاریخی سبحان اللہ کہنا، میں نے کہا ارے ابو بکر کا وضو کروانے کے لیے، جس کا وضو کروانے کے لیے جبریل جنت سے پانی لے کر آتا ہے، دنیا اسے صدیق اکبر کہا کرتی ہے۔ اچھا یا رسول اللہ جبریل آئے تھے وضو کروانے کے لیے؟ ہاں جبریل آئے تھے۔ اچھا وہ تھال والے جانتے کون تھے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ اور میں وہ حضرت میکائیل تھے جو تھال لے کر آئے ہوئے تھے۔ تیسرے جانتے کون تھے؟ وہ جنت کا رضوان فرشتہ ہے، وہ رومال لے کر آیا تھا۔ اچھا ابو بکر توجہ کرنا، ابو بکر جانتے ہو اس وقت اسرافیل کہاں تھے؟ محبت سے سبحان اللہ کو یار اس کا جانتے ہو اسرافیل کہاں تھے؟ یا رسول اللہ نہیں جانتے۔ کرم فرمائیں، فرمائے جب ہم رکوع میں گئے نا، ہم رکوع میں گئے، اسرافیل آئے، ہاتھ باندھے، کہنے لگے کیف یا محمد، اے محمد رک جائیے، ابو بکر وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابو بکر آتے ہیں، آگے نماز پھر کریں گے۔ میں نے کہا ارے مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں دنیا اسے حسین کہتی ہے، مصطفیٰ جس کے لیے رکوع لمبے کرے دنیا اسے صدیق اکبر کہا کرتی ہے۔ بس میرا موضوع اگرچہ ادھر تھوڑا سا خشک تھا، اب آپ نے یہ میں سوالات لکھ کے آیا تھا، آپ میں سے مبارکباد محرم الحرام کی نہیں دینی، نئے سال کی یکم محرم کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فاروق اعظم کو یوم شہادت کب ہے جی؟ سارے بولیں کب ہے؟ یکم محرم۔ تعزیہ کون کون دیکھے گا؟ انشاءاللہ۔ کالا لباس محرم میں کون نہیں پہنے گا؟ انشاءاللہ۔ کنگن یہ محرم میں نہیں، پکا پکا نہیں پہننا، کبھی بھی نہیں پہننا، پہننا ہے تو گھڑی پہنو، چین والی گھڑی پہننی ہے تو نماز ٹائم اسے بھی اتار دینا ہے، چین والی گھڑی اگر پہننی ہے تو نماز ٹائم اسے بھی اتار دینا ہے۔ اچھا جی بالیاں کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس مرد پر لعنت ہے جسے اللہ نے تو مرد بنایا وہ بالیاں پہن کر عورتیں بنتا پھرتا ہے۔ اچھا جی ماتم نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا۔ اچھا اس والے سے خاص طور پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے
کہ آپ نے اپنے دانت توڑ دیے تھے. نا 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 بے شک ہی ہے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. موضوع ویسے اچھا دیا ہے لیکن چونکہ میرا مزاج وہ دوسرا خطیبانہ ہے، مجھے آپ نے مدرس بنا دیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت اویس کرنی نے دانت نہیں توڑے تھے، یاد رکھیے، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہے. انہوں نے ماتم کو جائز کرنے کے لیے یہ روایت گھڑ لی تھی تاکہ کل ہم کہیں گے دیکھو جی سرکار کے لیے اویس کرنی اپنے دانت توڑ کر یہ تکلیف نہیں ہوتی، اگر وہ دانت توڑ سکتے ہیں تو ہم حسین لجپال کے لیے ماتم نہیں کر سکتے. دلیل ان کی ہے. حضرت اویس کرنی نے پہلی بات تو یہ کہ سرکار کا دانت پورا ٹوٹا ہی نہیں تھا عود میں، علامہ صاحب پورا، بس ہلکی سی خراش ہے، اسی بھر جسے کہتے ہیں نا، بھر گیا تھا. اور پھر یہ جو مسوڑے ہیں یہ تھوڑا سا پھٹا، اس سے خون مبارک باہر نکلا تھا، دانت پورا نہیں ٹوٹا تھا. ایک روایت ویسے کرنے والی جو بیان کی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ بیان اس لیے کی جاتی ہے ماتم کا جواز ملے، تو یہ ماتم نہ کرنا ہے، نہ سننا ہے اور نہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. مجلس کے اندر یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ، میلاد کونسل کمیٹی کیا ہے جی؟ مرکزی میلاد. اللہ آپ کو سلامت رکھے شعیب بھائی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. آپ نے یقین مانے، میں کل فدا حسین شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پرانے خطیب ہیں صاحب زین، کہتے کہ جو سنی ہے نا، سنی محرم الحرام میں ویلے ہوا کرتے تھے. ویلے کیوں جی؟ وہی شیعوں کے مہینے ہیں. نہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھو صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. ہم ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا. 12 امام بھی ہمارے ہیں، خلفائے راشدین بھی ہمارے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اور سرکار کے ہر یار ہمارے ہیں. اچھا ایک اور نظریہ، سامنے وقت نہیں ہے، میں نے آگے پہنچنا ہے، اس لیے باتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں. ایک خطبہ جملہ بولتے ہیں، علماء تشریف فرمائیں، ہم نبی کے در والوں کے بھی نوکر ہیں، ہم مصطفیٰ کے گھر والوں کی بھی نوکر ہیں. نا 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 یہی تو گل دسنی ہے نا پترو، یہ جملہ بالکل غلط ہے. ہم سرکار کے در والوں کے بھی نوکر، سرکار کے گھر والوں کی بھی نوکر. یہ جملہ صحابہ کرام کے خلاف ہے. ابو بکر عمر مصطفیٰ کے سسر ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں، فرماتے لوگوں جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم پر دی ہیں، جن سے بیٹیاں لی ہیں وہ بھی رب کے حکم سے لی ہیں. اب لوگ ابو بکر عمر کو در والا کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے در پر کون ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، میں جملہ نہیں کہنا چاہتا، جملہ اس کو ٹھیک کر لیں، میری طرف سے یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، خطباء کے لیے، علماء کے لیے. ہم اب اس پر سبحان اللہ کہنی ہے، ہم مصطفیٰ کے رشتہ داروں کے بھی نوکر ہیں اور ہم مصطفیٰ کے یاروں کے بھی نوکر ہیں. یہ جملہ جو کہنا ہے اندہ کے بعد، ہم مصطفیٰ کے در والوں کے نوکر، گھر والوں کے نوکر، نہ ہمیں گھر والوں کا جملہ ٹھیک ہے لیکن در والا جملہ ٹھیک نہیں ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر سبحان بھائی، آپ کی شادی ہو جائے، آپ کے سسر آئیں، کیا آپ اس در پر بٹھائیں گے؟ دروازے پر بٹھائیں گے؟ نہ تسی دروازے تے بٹھانا نا تھوڑی بڈھی تھوڑوں دسے گی، میرے بینو باہر بٹھا کے بھائی ابو بکر پاک، عمر پاک سرکار کے سسر ہیں اور وہ لوگ در والا کہتے ہیں اور غلط نظریہ دے. اور یہ ایک شیعہ ذاکر کا جملہ ہے، ہمارے سنیوں نے اس کو جناب چڑھا دیا ہے. یہ جملہ نہیں بلکہ جملہ کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ کے رشتہ داروں کے بھی نوکر ہیں اور مصطفیٰ کے یاروں کے بھی نوکر ہیں. صحابہ ہماری شان ہیں، اہل بیت ہماری جان ہے. نہ ہم جان کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ ہم شان کے بغیر رہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. جی جی ہمارے سنی ہی موبائل میں اکثر نوحے لگا لیتے ہیں، ہاں میں چلتے ہیں، اس کے بارے میں تو میرے کو ٹائم نہیں نا، میں بے شمار ہیں. نوحے یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اچھا یہ ایک بڑا مشہور ترین ہے ایک نوحہ، میں ایک نقل کفر نباشد، کافروں کی نقل کر کے مسلمانوں کو سمجھانا، تدریس تفہیم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نارو زینب نارو، میرے جگر دے ٹکڑے نارو، میں اجڑ گئی بابا استغفر اللہ. اجڑ گئے؟ آج بچہ حسین کا نام لے رہا ہے، آج بچہ حسین کر رہا ہے. آج مقام حسین کو کیا ملا ہے؟ اجڑے نہیں ہیں، وہ تو آباد ہو گئے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو. اس طرح کے بے شمار ہیں جو کفریہ کلمات ہیں، جن میں غلط جملے کہے جاتے ہیں، جن میں توہین کی جاتی ہے. نوحے سننا، نوحے چلانا،
نوحوں کی کیسٹ دینا، نوحے فارورڈ کرنا، نوحوں کو شیئر کرنا، نوحوں پر کمنٹ اچھے کرنا، نوحوں کو لائک کرنا، یہ سب کا سب حرام ہے، غلط ہے، منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا وہ انداز نہیں تھا جو میرا اصل انداز ہے۔